بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. صدق اللہ العظیم. سورہ قاف کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ قاف جو ہے مکی صورت ہے. مکہ مکرمہ کے ابتدائی جو ہے دور میں 4 سال یا 5ویں سال میں نازل. اس کو قاف اس لیے کہتے ہیں، اس میں قاف کا لفظ ہے قاف والقرآن المجید. یہ اتنی اہم صورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیدین کے موقع پر صبح کی نماز میں بڑے بڑے مجموع میں آپ اسے تلاوت کرتے ہیں. حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ما اخذت قاف والقرآن المجید الا علی لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأها في كل يوم جمعہ علی المنبر اذا خطب الناس. کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس انداز سے یاد کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے موقع پر جب خطاب کرتے تو سورہ قاف پڑھتے تھے تو میں نے سن کر اسے یاد کیا. تو یہ تھا صحابیات کا شوق اور جذبہ کہ وہ اللہ کے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر یاد کرتے تھے. اور جمعہ کے خطبہ میں بھی وہ جو ہے سننے کے لیے آتے تھے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. معلوم کہ خواتین کو بھی جمعہ کے خطبوں میں عیدین کے نمازوں میں جو ہے ضرور آنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کا قرآن سن سکیں اور قرآن سے نصیحت حاصل کر سکیں. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا. اور کفار مکہ چونکہ اس وقت مخاطب تھے اور قرآن چونکہ آفاقی کتاب ہے، پوری انسانیت مخاطب ہے. جو بھی جو ہے آخرت کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ اس وقت قریش کے سردار تھے، قریش کی قوم تھی، یا آج کل کے وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، انہیں ایسے مدلل انداز سے جو ہے سمجھایا گیا ہے کہ آخرت کا انکار کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے. اللہ سے دعا کر ہمیں بھی یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. یہ دنیا ایک عارضی زندگی 50 سالہ 60 سالہ 100 سالہ زندگی ہے. اس کے بعد ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. ہم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، فرصت کے لمحات کیسے گزارے، صحت کے لمحات کیسے گزارے، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا. اللہ نے جو ہمیں مقصد حیات دیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے میدان امر میں لایا گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نے نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تمہیں یہ فریضہ دیا گیا تھا ان اقیموا الدین، کہ تم نے دین اسلام کے نظام کو قائم کرنا ہے، اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کرنا ہے، باطل نظاموں کو مٹانا ہے. اس کا بھی ہمیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر حساب دینا پڑے گا. اللہ سے دعا کر ہمیں یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.